السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فعل کے ساتھ حروف کا استعمال چند مخصوص افعال مثالوں کے ساتھ جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ حروف سلسلہ یا پریپوزیشن جب ہو تو وہ کس طرح سے فعل کے ساتھ آتا ہے اور اس کا معنی پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جس طرح انگریزی زبان میں فعل کے ساتھ پریپوزیشن آتی ہے، اسی طرح عربی میں بھی کچھ خاص افعال کے ساتھ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ٹو گیو دینا، لیکن جب ہم ٹو گیو اپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ دیکھیں ٹو گیو میں جو ہے وہ اپ نہیں ہے، لیکن جب ٹو گیو کے ساتھ اپ کا اضافہ ہوا تو معنی پر ڈیفینیٹلی ایفیکٹ پڑا۔ وہ کیا ہو گیا؟ ترک کر دینا، دینا سے ترک کر دینا اس کے معنی میں آ گیا۔ ان حروف کے ساتھ معنی میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کا کوئی خاص اصول نہیں ہوتا، بس یہ لغت اور اہل زبان کے محاوروں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ جو فعل کے ساتھ حروف آئیں گے تو یہ لغت اور اہل زبان کے محاوروں کے مطابق استعمال ہوں گے۔ فعل کے ساتھ حروف کی مثالیں، مثلا یہ فعل ہے ذہبا، اس کا مطلب ہے وہ گیا، لیکن جب ذہبا بی ساتھ آگے اس کے یہ حرف آ جائے گا بی۔ ہم نے 11 حروف پڑھے تھے، با، تا، کاف، لام، واو اور اسی طرح حتی، علی، عن، فی، تو ان میں سے یہ با آ گیا ہے ذہبا بی، تو پھر اس کا مطلب ہوگا وہ لے گیا، وہ لے گیا، وہ گیا اس کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ؟ ذہب اللہ بنورہم۔ اب قرآن پاک میں آپ نے یہ پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں غالباً یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی کہ ذہب اللہ بنورہم۔ ذہبہ کا مطلب تھا وہ گیا، لیکن جب ذہبہ کے ساتھ آگے بی آ گیا تو وہ لے گیا۔ اب ذہبہ وہ لے گیا، بنورہم ان کا نور۔ کون لے گیا؟ فاعل لفظوں میں یہاں پر موجود ہے۔ ہم نے ذہبہ فعل کے اندر جو ضمیر فاعل ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر فاعل کون سا ہے؟ لفظ اللہ، کیونکہ یہ مرفوع بھی آ رہا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع آتا ہے، اس کے آخر پر ضمہ آتا ہے، پیش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یہ اس کا ترجمہ بنے گا۔ آپ نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ جب بی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لے گیا یا وہ چلا گیا، یا اس کے ساتھ یعنی کہ وہ ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ نزل وہ اترا، نزل بی اس نے اتارا، نزل بہ الروح الامین لے کر اترا اس کو روح الامین۔ یہ 3 سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے لفظ آئے ہیں۔ لفظ ایک ہے نزلہ نزلہ نزلہ، لیکن تینوں جگہ پر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے میں اضافہ نہیں ہے، دوسرے میں اضافہ بھی ہوا اور تیسرے میں بھی کے ساتھ اضافہ ہوا، تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا ترجمہ چینج ہو گیا، بدل گیا۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، فعل ماضی ہے، لیکن نزلہ بہ الروح الامین لے کر اترا اس کو روح الامین، جب بھی آ جائے گا ساتھ تو پھر اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں سجدہ کے ساتھ اس نے سجدہ کیا، سجدہ کے ساتھ لی آتا ہے ہمیشہ۔ سجدہ اس نے سجدہ کیا کسی کے لیے، کس کے لیے کیا؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اس نے سجدہ کیا اللہ کے لیے۔ جب سجدہ لفظ آئے گا قرآن پاک میں تو اس کے آگے لی تقریباً آتا ہے۔ آگے دیکھیں جی ساخرہ اس نے مذاق کیا۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک سے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ فعل ساخرہ کے ساتھ بی اور من کا صلہ ضرور آتا ہے۔ بی اور من حروف ان کو صلہ بول رہے ہیں ہم، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وَكُلَّمَا اور جب بھی ان کے قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ دیکھیں منہ ساخرہ اس نے مذاق کیا، کس سے کے ساتھ مذاق کیا؟ منہ اس کے ساتھ مذاق کیا، کیونکہ جب بھی مذاق ہوتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اکیلے بیٹھے مذاق نہیں ہوتا۔ تو اسے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو ساخرہ فعل ہے یہ فعل متعدی ہے، لازم نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بعد لازمی طور پہ مفعول بھی آئے گا، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو اب آیت کو دیکھیں دوبارہ ذرا، وَكُلَّمَا اور جب بھی، مرہ
گزرتے علیہ اس پر، کس پر؟ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کے پاس سے جب بھی گزرتے کون؟ ملعن، سردار گزرتے. تو دیکھیں ہم نے بات کی تھی کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ آخر پر ضمہ آتا ہے. اب یہاں پر گزرنے کا ذکر آ رہا ہے اور کون گزرا؟ یہ ملعن گزرا، لہٰذا یہ مرفوع ہے، یعنی کہ یہ سردار گزرے ان کے پاس سے، اس لیے یہ مرفوع ہے. من سے، قومی ہی، اس کی قوم سے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سردار گزرے اس کے پاس سے، علیہ اس پر یا ان کے پاس سے. سخیرو، انہوں نے مذاق اڑایا. یہ دیکھیں سخیرہ، سخیرہ، سخیرو، یہ فعل ماضی کی تیسری فارم ہے، تھرڈ فارم ہے، تیسرا نمبر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے، کہ جب ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرے منہ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سخیرو منہ، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا. تو یہ جو ہے ہم نے مثال پیش کی فعل کے ساتھ حرف کی کہ کس طرح یہ آتا ہے. ضرب مثلا، اس نے مثال بیان کی. اب جو ضربہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کئی قسم کے آگے الفاظ آتے ہیں، اور جس طرح کے الفاظ بدلیں گے ویسے ویسے اس کا ترجمہ بھی بدلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ الفاظ تو بدلیں لیکن ترجمہ نہ بدلے. ضرب مثلا جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مثال بیان کی. ضربہ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن جب اس کے آگے مثلا آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا مثال بیان کی. ضرب فی الارض، تجارت یا جنگ کے لیے سفر کیا. جب فی الارض ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس نے سفر کیا تجارت کے لیے یا جنگ کے لیے. آگے ضرب عن، اس نے منہ موڑا. ٹھیک ہے، جب عن آئے گا تو دیکھیں تینوں مثالوں میں کلی طور پہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ چینج ہوا ہے. ضرب علی، اس نے تھوپ دیا، مسلط کر دیا. ٹھیک ہے، اس نے اس کو تھوپ دیا، مسلط کر دیا. ضرب علی وجہہ، یعنی کہ اس نے ان کے چہروں پر مسلط کر دیا، یہ تھوپ دیا. مسودن، جو ہے وہ سیاہی کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم. تو یہ دیکھیں چار طرح میں نے یہاں پہ لکھا ہے. ضرب مثلا، ضرب فی الارض، ضرب عن، ضرب علی. ضربہ کا جو بیسک مطلب ہے وہ ہے مارنا، لیکن جب ان کے ساتھ ڈیفرنٹ یہ ورڈز استعمال ہوں گے، الفاظ استعمال ہوں گے، تو ویسے ویسے اس کے ترجمے میں بھی تبدیلی آتی چلی جائے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.